بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کرالش عثمان جو کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے متعلق ایک تاریخی ڈرامہ سیریز ہے، اس کے تیسرے سیزن میں سلجوقوں کی دم توڑتی سلطنت دکھائی جا رہی ہے اور حالات ایسا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ عثمان بے کے لیے سلجوقوں کا وفادار رہنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے کرالش عثمان کے وہ مداح جو تاریخ میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یقیناً جاننا چاہتے ہوں گے کہ جب عثمان بے نے سلجوقی سلطنت سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار ریاست کے قیام کا اعلان کیا تو ان دنوں سلجوقی سلطنت کے کیا حالات تھے۔ عثمان غازی کے سلجوقوں کے آخری دور میں، یعنی سلجوقی سلطنت کے خاتمے سے پہلے کے چند سالوں میں سلجوقی سلطان سے کیسے تعلقات تھے، اور عثمان غازی نے کن حالات میں اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا، اور ان کے اس اہم اعلان کے بعد سلجوقی سلطان کا کیا جواب تھا۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کے علم میں لانا ضروری سمجھوں گی کہ عثمان غازی کی زندگی کے اس مرحلے کے بارے میں بہت کم معلومات میسر آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں سب سے قدیم اور قابل اعتماد سمجھی جانے والی کتابیں ان کی وفات کے لگ بھگ 100 سال بعد لکھی گئی تھیں۔ مثال کے طور پر عثمان غازی کی تاریخ پر لکھے جانے والی مشہور زمانہ کتاب داستان و تواریخ ملوک آل عثمان جس زمانے میں لکھی گئی وہ سلطان بایزید اول کا دور تھا، اور یہ اس زمانے کے مشہور شاعر احمد بن خضر تاج الدین نے لکھی، جو کہ احمدی کے لقب سے معروف تھے۔ اسی طرح ایک اور کتاب بہجت التواریخ جو کہ مورخ شکر اللہ کی تصنیف ہے، اور اسی طرح تاریخ آل عثمان جو کہ درویش احمد عاشق پاشا زاد کی تحریر کردہ ہے۔ یہ سب کتابیں عثمان بے کی وفات کے 100 سال بعد لکھی گئی تھیں۔ لیکن اس ویڈیو میں میری کوشش یہ ہوگی کہ جن معلومات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے تو وہ معلومات آپ کے علم میں لائی جائیں۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ عثمان غازی نے اپنی تمام زندگی میں جو رقبہ فتح کیا وہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا، لیکن عثمان غازی کو یہ رقبہ فتح کرنے میں تمام زندگی لگی، اور اناطولیہ کی سلجوقی سلطنت کا خاتمہ 1308 میں ہو گیا تھا، اور اس وقت تک عثمان غازی اتنے وسیع رقبے کے فاتح نہیں تھے، اور اس میں وہ رقبہ بھی شامل تھا جو ارطغرل غازی نے فتح کیا تھا۔ اس کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے کہ علاؤالدین کیقوباد اول جو کہ سلجوقی سلطنت کے سلطان تھے، انہوں نے ارطغرل غازی کو انعام و اکرام کے طور پر دومانچ اور سوت کا علاقہ دے رکھا تھا۔ ارطغرل غازی کی یہ جاگیر بازنطینی سلطنت، جسے آپ رومی سلطنت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی سرحد پر واقع تھی۔ ارطغرل غازی نے یہاں آباد ہو کر کچھ عیسائی علاقوں کو فتح کیا، اور ان میں قابل ذکر فتح کراچہ حصار قلعہ کی فتح تھی۔ یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ کراچہ حصار قلعہ 2 بار فتح ہوا تھا، ایک بار ارطغرل غازی نے فتح کیا تھا اور دوسری بار عثمان بے نے۔ لیکن یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا ضروری ہے کہ اس وقت ترکمان قبیلوں میں ایک اکیلے ارطغرل غازی ہی نہیں تھے جنہوں نے ایسی جاگیریں قائم کی، بلکہ کئی ترکمان قبیلوں نے سلجوقی سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی ایسی جاگیریں قائم کر لی تھیں۔ ان میں کرمیان اور جرمیان کی ریاستیں مشہور اور اہم تھیں۔ لیکن یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ جاگیریں قائم کرنے کے باوجود ان تمام ترکمان ریاستوں کی وفاداری سلجوقی سلطنت کے ساتھ ہی تھی۔ لیکن سلطان علاؤالدین کیقوباد اول کو جب زہر دیا گیا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے غیاث الدین کیخسرو کے دور میں جب سلجوقوں کو منگولوں سے جنگ کوسیدا میں شکست ہوئی، تب منگولوں نے سلجوقی سلطنت کو تو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان خود مختار ترکمان ریاستوں کو ان کے حال پر قائم رہنے دیا اور ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی۔ شاید اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ اس وقت سلجوقی شہزادے منگولوں کی تابع داری اور سلجوقی تخت حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو ہی قتل کرنے میں مصروف تھے، اور انہی حالات میں عثمان غازی نے اپنی الگ سلطنت کے قیام کا اعلان کیا۔ لیکن شاہ اکبر نجیب آبادی جو کہ برصغیر کے مشہور مورخ ہیں، وہ اپنی لکھی گئی کتاب تاریخ اسلام کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 391 اور 392 پر عثمان غازی کے الگ ریاست کے اعلان کے بارے میں ایک عجیب دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ غیاث الدین کیخسرو نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان غازی سے کر دی تھی اور اس کو اپنی فوج کی سپہ سالاری کا عہدہ بھی عطا کیا۔ 1299 میں جب غیاث الدین کیخسرو مقتول ہوا تو تمام سلجوقی ترکوں نے سلطنت کونیا کے تخت پر عثمان خان کو بٹھایا، اور عثمان خان نے خود کو سلطان کے لقب سے منسوب کیا، اور یہی پہلا خاندان ہے جس کے نام سے اس کے خاندان میں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔
لیکن ناظرین اکرام، یہ تاریخ قدیم ترک تاریخ دانوں کی لکھی گئی اس تاریخ کے الٹ ہے جو کہ ملہون اور بالاکو عثمان کی بیویاں بتاتے ہیں، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی سلجوقی سلطنت کے سلطان کی بیٹی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ترک تاریخ دان عثمان بے کی سلطنت کے اعلان کے بارے میں الگ تاریخ بیان کرتے ہیں، جو کہ کچھ یوں ہے: جس طرح ارطغرل غازی کے سلجوقی سلطنت سے اچھے تعلقات تھے، اسی طرح عثمان غازی بھی سلجوقی سلطنت پر منگولوں کے قبضے کے باوجود اس کے وفادار رہے۔ لیکن سلجوقی سلطنت کے ہر اہم عہدے پر منگول قابض تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ سلجوقی سلطان منگولوں کی اجازت کے بغیر کوئی خط تک نہیں بھیج سکتا تھا۔ تمام سلطنت میں طوائف الملوکی عروج پر تھی اور بہت سے غدار پیدا ہو چکے تھے، جبکہ دارالحکومت کونیا کی صورتحال یہ تھی کہ کبھی منگول تخت پر سلطان مسعود کو بٹھا دیتے اور کبھی سلطان علاؤدین کیقوباد سوئم کو۔ یعنی کہ آپ لوگ اندازہ لگائیں، 1284 سے 1307 کے درمیان سلجوقی تخت پر سلطان علاؤدین کیقوباد 3 بار بیٹھے اور سلطان مسعود کو اس تخت پر 4 بار بٹھایا گیا۔ گویا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا تخت نہیں تھا، بلکہ کوئی میوزیکل چیئر کا کھیل ہو رہا تھا، جس پر کبھی ایک سلطان بیٹھتا اور کبھی دوسرا۔ سلطان مسعود اور سلطان علاؤدین کے درمیان جن دنوں اقتدار کی آنکھ مچولی چل رہی تھی، اسی دوران عثمان غازی نے اپنی توجہ بازنطینی سرحدوں میں فتوحات حاصل کرنے پر رکھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلجوقی سلطنت کے ایوانوں میں عثمان غازی کا نام عزت سے لیا جانے لگا۔ یہاں تک کہ 1289 میں جب عثمان بے نے کراچا حصار قلعہ فتح کیا، اس کے بعد جمعے کے خطبوں میں سلجوقی سلطان کے نام کے ساتھ عثمان غازی کا بھی نام لیا جانے لگا، اور اسی قلعے کی فتح کے بعد عثمان غازی کے نام پر چاندی کا سکہ بھی تیار کیا گیا۔ یہ خود مختاری کے ابتدائی آثار تھے، جو کہ ایک حقیقی ریاست کے قیام کی طرف اشارہ کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود عثمان غازی کی طرف سے سلجوقی سلطان کے لیے احترام اور عقیدت کا اظہار جاری رہا۔ البتہ عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں کو ایک خود مختار صوبے جیسا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان غازی نے اپنی سلطنت کی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کب کیا تھا؟ تو ناظرین اکرام، اس بارے میں 2 روایات ہیں۔ نمبر 1 کہ جب منگولوں نے 17 جنوری 1300 عیسوی میں سلجوقی سلطان علاؤدین کیقوباد سوئم کو الخانی منگول حکمران محمود غازان کے حکم سے اس وجہ سے قید کیا کہ وہ سلطان مسعود کے حامیوں کو بڑی تعداد میں قتل کروا رہے تھے، تو سلطان علاؤدین کی گرفتاری کے بعد سلجوقی کمانڈروں نے ترکوں کی پرانی روایت کے مطابق عثمان غازی سے بیعت کی، کیونکہ سلطان علاؤدین کیقوباد کے بعد سلجوقی تخت پر کوئی بھی حکمران بٹھانے کو نہیں بچا تھا۔ اور اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ جب سلطان مسعود کو منگولوں نے قتل کیا تو ان کے قتل کے ساتھ سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں عثمان غازی نے اپنی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ عثمان غازی کے آس پاس کئی ترک جاگیریں اور بھی تھی، تو آزادی کے اعلان کے بعد عثمان غازی پہلے ترک کمانڈر و جنگجو تھے جنہوں نے ان تمام ترک جاگیروں کو اپنی اطاعت پر آمادہ کر کے ایک باقاعدہ سلطنت بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ان ترکمان ریاستوں میں صرف جرمیان ریاست ہی ایسی تھی جس نے عثمانیوں کی اطاعت اور ہان غازی کے دور عہد میں قبول کی تھی۔ خود مختاری کے اعلان کے بعد سلجوقی سلطنت میں کوئی ایسا نہیں بچا تھا جو عثمان غازی کی آزادی کے اعلان کو چیلنج کر سکے۔ عثمان غازی نے اپنے لیے بادشاہ آل عثمان کا لقب اختیار کیا، جبکہ منگولوں کی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ منگول الخانی سلطنت میں بھی اندرونی اختلافات پیدا ہو کر ایک خوفناک شکل اختیار کر چکے تھے، جبکہ دوسری طرف بازنطینی سلطنت بھی اپنے عروج کا دور دیکھ کر زوال کی طرف تیزی سے سفر کر رہی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں عثمان غازی کی بڑھتی فتوحات کو کوئی روکنے والا نہ تھا، اور اس طرح بازنطینی قلعوں کی فتوحات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بآسانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرولش عثمان میں جو وقت دکھایا جا رہا ہے، اس وقت سلجوقی سلطنت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ عثمان غازی کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکے، اور کرولش عثمان میں وزیر عالم شاہ نامی یہ کردار ایک فرضی کردار ہے جو کہ اس ڈرامے میں اس لیے شامل کیا گیا تاکہ کرولش عثمان کے ناظرین اندازہ لگا سکیں کہ اس وقت سلجوقی سلطنت کرپشن کی کن حدوں کو چھو رہی تھی، جو سلجوقی سلطنت کے اختتام کی وجہ بنی۔ آپ لوگوں کی میری اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔